فقد قال الصادق عليه السلام إن الإسراف فيما أفسد المال وأضر البدن. قلت وما الإكثار؟ قال عليه السلام أكل الخبز والملح. گناہ کبیرہ میں سے اسراف کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی. زیادہ روی، فضول خرچی. جو حدیث مبارک حضرت صادق علیہ السلام سے تلاوت کی ہے، یہ حدیث مبارک ایک شخص سے حضرت کی گفتگو ہے. کھانے پینے کے موضوع پہ، اور جو اس کی ضروریات زندگی تھیں، ان ضروریات زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کے متعلق. شاید بدن پہ تیل لگانے کا مسئلہ درپیش تھا، کیونکہ وہ حصہ احرام اور احکام احرام سے مربوط ہے، اس لیے اسے نقل نہیں کیا. حضرت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اسراف اس چیز میں ہوتا ہے جو مال کو ضائع کرے، فاسد کرے اور بدن کو ضرر دے. یعنی جس سے مال ضائع ہو اور بدن کو ضرر دیتی چیز ہو، اس کو خریدنا، استعمال کرنا اسراف شمار ہوتا ہے. پھر راوی نے حضرت سے پوچھا کہ فمل اقتار، کنجوسی کیا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، یہ قابل توجہ کلمات ہے. اکل الخبز والملح وانت تقدر علی غیرہ. کھانا کھانے میں صرف نمک اور روٹی پہ گزارا کرنا، جبکہ آپ کچھ اور بھی کھانے پہ قدرت رکھتے ہیں، یعنی آپ کی مالی حیثیت اس سے زیادہ ہے. تو صرف آپ نمک کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں تو یہ اقتار ہے، یہ کنجوسی ہے. فضول خرچی کا جب حضرت نے بتا دیا اور کنجوسی کا بیان فرما دیا، تو پھر وہ سائل پوچھتا ہے آپ سے کہ مل قصد، میانہ روی کیا ہے؟ وہ فضول خرچی، یہ کنجوسی. میانہ روی کیا ہے کھانے میں، خوراک میں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرتن ہاذا و مرتن ہاذا. حضرت فرمایا کہ میانہ روی یہ ہے کہ آپ روٹی کھائیں، گوشت کھائیں، دہی دودھ استعمال کریں، الخل سرکہ استعمال کریں، والسمن اور مکھن وغیرہ استعمال کریں. پھر حضرت نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ مختصر سی چیزیں ایک ہی دفعہ نہیں کھانی ہے، کہ آج ہم میانہ روی سے کھانا چاہتے ہیں
لہٰذا یہ سب کچھ ایک دفعہ کھا لیا جائے۔ فرمایا مرتن ہاذا و مرتن ہاذا، یعنی جو چیز بتائی ہیں، جو چیزیں، کبھی یہ چیز کبھی یہ چیز، اکٹھا یہ کر کے کھانے کا نام میں آنا روی نہیں ہے۔ در حقیقت حضرت نے اس حدیث مبارک میں ایک قانون کلی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انسان کا جو سٹیٹس ہوتا ہے، جو اس کی مالی پوزیشن ہے، جو معاشرے میں اس کی دولت کے اعتبار سے پوزیشن ہے، اس کے مطابق اسے کھانا پینا چاہیے۔ وہ زیادہ درویشی کا اظہار نہ کرے کہ بھائی ہم تو درویش لوگ ہیں اور نمک اور روٹی سے بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ یہاں تو نہیں، ویسے حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے، یہ سن لیں جو زیادہ مقدس معاب بنتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ افراط و تفریط ہر مسئلے میں پائی جاتی ہے۔ دنیا طلب بھی افراط و تفریط رکھتا ہے، دین اور مذہب کا پیروکار اور تابع بھی افراط و تفریط رکھتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے اگر کوئی بیت الخلاء میں جاتا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ عقیق یا فیروزہ کی انگشتر اس نے پہنی ہوئی ہے تو اسے پکڑ لیتے تھے، یہ اتار کے جاؤ، یہ اتار کے جاؤ۔ بھائی یہ مقدس چیز ہے کوئی؟ یہ عقیق اور فیروزہ مقدس چیزیں ہیں؟ قرآن کریم کی آیات کا تعویذ بندے نے، انسان نے گلے میں ڈالا ہو، اس کو اتار کے آپ لیٹرین میں جاتے ہیں، یہ زیادہ روی ہے، یہ میانہ روی نہیں ہے۔ پھر تو جو آپ نے بیت الخلاء میں کپڑے پہنے ہوتے ہیں، باہر نکل کے انہیں اتارے، نماز کے لیے نئے کپڑے پہنے، چونکہ وہ تو لیٹرین میں سے ہو کے آ گئے ہیں۔ یہ ضرورت سے زیادہ مقدس بننا ہے۔ ہاں، آیات اگر کندہ ہوں وہ بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جب کوئی وہاں پیٹ خالی بھی کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی دعا پڑھنا مستحب ہے۔ تو جب اللہ کا وہاں ذکر ہو سکتا ہے، یہ پتھر کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ وہی بات ہے، پہلے بھی ایک دفعہ کہی تھی اور آدھی کہی تھی کہ کوئی صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس پیچھے جمعہ پڑھنے جا رہے تھے، رستے میں دریا پڑتا تھا، مجھے جگہ کا پتہ ہے اس لیے نہیں نام لے رہا کہ پھر زیادہ تکلیف نہ ہو کسی کو۔ تو وہ کشتی پہ بیٹھے ہوئے دوسرے شخص نے پوچھا، جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اچھا کون جمعہ پڑھاتے ہیں؟ کہا جی میرا وضو نہیں ہے، ان کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتا۔ بندے نے پھر پوچھا کہ بھائی کتنی دیر میں پہنچ جاؤ گے؟ کہا انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، اللہ کا نام لے لیا بغیر وضو کے، بغیر، اور پیر صاحب کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتے۔ یہی جہالت ہے، یہی جہالت ہے کہ انسان حدود کو کراس کر جاتا ہے، حدود کو کراس کر دیتا ہے بس۔ تو حدود کی پابندی شریعت نے جو جائز قرار دی ہے، چیز جس کے لیے جائز ہے اس کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مکان کا اچھا ہونا، وسیع ہونا، فضول خرچی نہ ہو، سواری اچھی ہونی اور بہترین ہونا یہ نعمت ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ ہاں فضول خرچی ہے کہ بندے کی 10,000 آمدن ہو تو ہوائی جہاز پہ سفر کرے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ جب آپ کا سٹیٹس ہے کہ آپ کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہونی چاہیے
تو آپ 50 لاکھ کی گاڑی پہ سوار ہیں تو آپ کنجوس ہیں، متقی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ پاک ایسے بندے کی نسبت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اسے دیکھیں میں نے اتنی دولت دی ہے اور لوگوں کو ایسے ظاہر کر رہا ہے کہ میں نے اسے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہوں تو یہ اللہ کی غیبت بن جاتی ہے۔ لہذا جتنی آپ کے پاس نعمت ہے اس نعمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں تو جی ہر کام خود کر لیتا ہوں، جی ضرور کام کریں، لیکن جب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کے گھر میں ملازم ہونا چاہیے، آپ کے آفس میں ملازم ہونا چاہیے، تو پھر رکھے ملازم۔ اس لیے کہ یہ جو آپ یہاں سادگی کا اظہار کر رہے ہیں سادگی نہیں ہے، اپنی دولت بچا رہے ہیں، کیونکہ معاشرے میں ایک دوسرے کی خدمات، معاشرہ باہمی تعاون سے تشکیل پاتا ہے۔ باہمی تعاون میں ہے کہ میں کسی کی خدمت لوں گا، کوئی میری خدمت لے گا، اور پھر مسلمان کے عمل کا احترام ہے۔ عمل کا احترام یہ ہے کہ اسے پیسے دینے پڑتے ہیں اس عمل کے۔ اور یہ جو آج کل کی ایک بڑی گندا اور بھی رواج ہے کہ غریب کو رکھ لیتے ہیں دولت مند، اور پھر صدقے میں سے اور زکوٰۃ میں سے اور فطرہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سید ہو تو مال سادات سے دینا شروع کرتے ہیں۔ سیدوں کے لیے یہ کام کر رہا ہے، کام آپ کے ذاتی کریں اور آپ اسے زکوٰۃ فطرہ سے عطا فرما رہے ہیں، بہت انصاف والے ہیں۔ جب کام لے رہے ہیں تو اس کی کام کی قیمت دیں۔ ہاں اگر جو کچھ آپ دیتے ہیں جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے عمل کا وہ آپ دیتے ہیں، پھر بھی اسے ضرورت پڑتی ہے تو پھر واجبات میں سے دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ کون سی مہمان نوازی ہے، چائے پلائی میرے والد کے لیے فاتحہ پڑھ دیں، اتنا تیزی سے نقد لے رہے ہیں آپ۔ بھائی مومن کو چائے پلانے کا کوئی ثواب نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آپ چائے ہی والد کے ثواب کے لیے پلا دیں۔ ہو سکتا ہے نا کہ بندہ کسی مومن کو، سید آیا ہے، مومن آیا ہے، دوست آیا ہے، نیت کر لیتا ہے کہ یہ جو چائے پلا رہا ہوں یہ میرے والدین کو اس کا ثواب پہنچے، تو پہنچ جائے گا۔ تو گندی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے افراط و تفریط۔ اعتدال میں رہیں۔ ہم لوگ دوستی میں بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ، اور دشمنی میں سے ہر حد کراس کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے۔ جب دوستی کسی سے ہوتی ہے تو پھر الامان اور الحفیظ۔ ویسے آپ کو ایک بات بتا دوں، احادیث میں بھی یہ بات وارد ہوئی ہے، یہ قاعدہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ یہ بات حدیث میں آئی ہے، جو شخص آپ کی تعریف میں جھوٹ بول سکتا ہے جب ناراض ہوگا تو پھر آپ کے خلاف بھی جھوٹ بولے گا۔ یہ ہمیشہ قاعدہ یاد رکھیں۔ لہذا جب آپ کے منہ پہ کوئی آپ کی تعریف میں جھوٹ بولے، مہربانی کر کے اسے بریک لگائیں اور اسے کہیں، جو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت سے اشخاص کو کہتا ہوں، سلنڈر لوہے کا ہوتا ہے نا، اس میں بھی گیس زیادہ بھری جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے، تو بندے کو اگر ہوا زیادہ بھر دی جائے گا تو نہیں پھٹے گا۔ وہ جب مجھے زیادہ چڑھاتے ہیں تو کہتا ہوں یار سلنڈر بھی پھٹ جاتا ہے زیادہ گیس سے، میں تو انسان ہوں، نارمل میانہ روی۔ یہ جو حدیث مبارک حضرت امام صادق علیہ السلام سے شروع کر رہا ہوں، یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ یہ مفت خورے، لپٹوں والے اور درویش، پیچھے سے بندہ دیکھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کھڑی ہے یا مرد،
ویسے اگر بال بڑھانے سے بندہ اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے، درویش ہو جاتا ہے، تو سب عورتیں پھر فقیر ہیں۔ انڈیا کی اور پاکستان کی، یہ برصغیر کی سب عورتیں جو ہے اللہ والی ہیں، کیونکہ کہیں تو عورتوں کے کمر سے نیچے بال جا رہے ہوتے وہ تو بہت ہی درویش ہے۔ کیا بے وقوفی اور حماقت! یہ ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے کھیل۔ یہ ہمیں ہمارا ہی پتہ چلے ہم کچھ ہیں۔ سفیان ثوری یہ بہت بڑا صوفی تھا، ائمہ علیہ السلام سے، متعدد ائمہ سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہی اپنے لغویات ائمہ کو بھی بطور تبلیغ کے کہتا تھا۔ ایک طولانی حدیث ہے جس میں حضرت صادق صلوات اللہ علیہ اور اس سفیان ثوری کی گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ ان کا ہوتا ہے کہ مال دنیا جو ہے اس سے ہاتھ اٹھا لو، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اپنے پر بھی مال دنیا میں دوسرے کو ترجیح دو، اپنے بچوں پر بھی دوسروں کو ترجیح دو۔ اس قسم کی لغویات بکتے ہیں، جبکہ خود جو ہے وہ دوسروں کی جیب سے ہی کھاتے ہیں۔ جو ہر وقت درویش بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ کما تو نہیں رہا ہے نا، تو دوسروں کی جیب سے نکال کے کھا رہا ہے نا، اور کیا کر رہا ہے۔ تو اس کی حضرت صادق علیہ السلام سے بڑی دلچسپ گفتگو ہے۔ میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا، بہت طولانی حدیث ہے۔ حضرت نے تھوڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اب اس کو تبلیغ کا نشہ چڑھا۔ یہ مجھے بھی تبلیغ کے لیے لوگ جو ہے نا بڑی پوسٹیں بھیجتے ہیں، اور اکثر حدیثیں ان میں سے جھوٹی ہوتی ہیں۔ ہر روز ایک تو میرا معاملہ 30-40 آدمیوں کو وعلیکم السلام لکھنا ہوتا ہے صبح ہے، اور پھر اس میں 4-4 6-6 پوسٹیں انہوں نے بھیجی ہوئی ہوتی ہیں، یہ حدیث وہ حدیث، اور اکثر نیٹ کی حدیثیں ہوتی ہیں، اہل بیت کی حدیثیں نہیں ہوتی، گھڑی ہوئی۔ وہ ایک ہمارے دروگو صاحب ہیں جو یہ سنتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ، نام تو نہیں لیتا، شاید آپ میں بھی بہت سے گرویدہ ان کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ وہ اس کمال سے جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے ایک ہی اس کی کلپ سنا تو لکھا یار اس حدیث کا کوئی حوالہ تو دے دیں، آج تک نہیں دیا، بس اور تس ایسے اس نے الفاظ لگائے ہوئے ہیں۔ کرونا پہ اس نے کتنی امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بیان فرما دی۔ کرونا اب جو ہے کرونا کا کوئی نیا ماڈل آ گیا ہے، توقع رکھیں اس کی بھی 20-25 حدیثیں اس کی طرف سے آ جائیں گی۔ اس قدر جری جو اہل بیت علیہ السلام پہ جھوٹ بولنے میں اس قدر جری ہے، اس کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، گیا تبلیغ کرنے۔ یہ بڑی بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے، ہر کسی کو تبلیغ کرنا، تو وہ تبلیغ کرنے گیا کہ آپ کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے، آپ آل محمد کے فرد ہیں، سرکار دو عالم سے نسبت رکھتے ہیں، آپ کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ خیر لمبی چوڑی گفتگو ہے، اس میں حضرت نے سرکار دو عالم کی 2-3 احادیث اور چند آیات مبارکہ بھی تلاوت کی۔ اس میں ایک حضرت کی حدیث جو نقل فرمائی، بیان فرمائی سرکار صادق صلوات اللہ علیہ نے، فرمایا کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 ثمرات و 5 قرص او دنانیر او دراہم یملکھا الانسان۔ 5 اگر کسی کے پاس کسی بھی پھل کے دانے ہوں، فروٹ ہو 5 عدد، یا 5 روٹیاں ہوں، یا 5 دینار ہوں، یا 5 درہم ہوں جن کا انسان مالک ہو، وہ یرید ان یمضیہا، اور وہ ارادہ رکھتا ہو کہ ان کو خرچ کرے، فافضلھا ما انفقہ الانسان علی والدیہ، جن کو نیند آئی ہوئی ہے نا وہ جھٹکا لے کے جاگ جائیں، کیونکہ نعرہ تو یہاں لگ نہیں سکتا۔
حضرت نے فرمایا جس کے پاس 5 درہم یا دینار ہوں یا 5 روٹیاں ہوں 5 فروٹ ہوں اور وہ چاہتا ہے کہ انہیں خرچ کرے، کس ترتیب سے خرچ کرنا چاہیے؟ اس ترتیب میں جو پہلا مصرف حضرت نے بتایا ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے تکلیف دہ ہے۔ کسی اور کے لیے ہوگا یا نہیں، ہم سب کے لیے تکلیف دہ ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ فَأَفْضَلُهَا مَا أَنْفَقَهُ الْإِنسَانُ عَلَىٰ وَالِدَيْهِ، 5 درہم ہے نا، اب خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے سب سے بہتر جو خرچ کی جگہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پہ خرچ کرے۔ یہ جوان جوڑے باہر سے کھانا لاتے ہیں، والدین سے چوری دروازے کے آگے گزر کے میاں بیوی بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ شرم کریں، شرم کریں۔ یقین فرمائیں یہ جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو صرف آپ کو سنانے کے لیے نہیں۔ اب میں 60 سال سے اوپر ہوں، مجھے اب بھی جو ہے نا بڑی دفعہ دل میں بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہوں اور تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ بسا اوقات ماشاءاللہ ہم چونکہ 9-10 بہن بھائی ہیں تو کوئی چیز والدہ سے مانگتا تھا تو وہ اشارے سے کہتی تھی نہیں ابھی دوسرے ہیں، اتنی چیز نہیں ہے، انہیں جانے دے تو پھر ملے گی۔ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، گھر میں چیز تھوڑی ہوتی ہے، ایک بچہ مطالبہ کرتا ہے، دوسرے بہن بھائی پاس ہوتے ہیں تو ماں سمجھاتی ہے نہیں تھوڑی دیر صبر کرو۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی چیز بکی ہے، گھر میں نہیں ہے، 2-3 دن بعد آئے ہیں، ماں نے وہ چیز چھپا کے رکھی ہوتی ہے کہ وہ بیٹا نہیں تھا، اس کو دینی ہے۔ جو والدین اس ہمدردی سے ہم کو کھلاتے ہیں ان کی نیکیوں کی جزا یہ ہے کہ جب ہم بازار سے بیگم کے لیے کھانا لائیں، چھپا کے ان کے دروازے کے سامنے سے گزر کے ہم لطف سے کھائیں، شرم نہیں آتا؟ اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس قسم کا کھانا آپ کے حلق سے نیچے کیسے جاتا ہے۔ والدین اپنی ضرورتیں پوری نہیں کرتے، اولاد کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور جب اولاد کے پاس دولت آتی ہے تو یہ بوجھ بن جاتے ہیں ان پہ۔ رات کو سونے نہیں دیتے والدین، یہ شکایتیں آتی ہیں، بات نہیں مانتے۔ جس طرح آپ کے والدین آپ کی ٹافیوں تک کا خیال رکھتے تھے، اگر انسانیت رکھتے ہو تو آپ بھی والدین کی ہر خواہش کا احترام کرو۔ انہیں اگر ٹافیاں چاہیے تو ٹافیاں لا کے دو۔ جس طرح بچے کو رات کو 10 بجے پکڑتے اور ہوٹل پہ لے جاتے ہو نا کہ بچہ بڑا تکرار کر رہا ہے کہ یہ کھانا ہے، اصرار کر رہا ہے، اسی طرح والدین کی خواہش کو بھی اہمیت دیں۔ سب سے پہلا مورد جہاں پہ انسان کو اپنی کمائی خرچ کرنی چاہیے انسان کے والدین ہیں، اور پھر یہ سرکار دو عالم کے الفاظ ہیں، ثم الثانیۃ علی نفسہ و عیالہ، دوسرا نمبر ہے خود پہ خرچ کرنا اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا نمبر میرا ہے اس کمائی میں، دوسرے نمبر پہ اپنے پہ خرچ کر سکتا ہوں اور اپنے عیال پہ۔ ثم الثالثۃ علی قرابتہ الفقراء، پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ انسان اپنے نادار رشتہ داروں پہ خرچ کرے، اور چوتھا مرحلہ ثم الرابعۃ علی جیرانہ الفقراء، جو ہمسائے ہیں نادار پھر ان پہ خرچ کرے، اور ثم الخامسہ فی سبیل اللہ، یہ نیکیوں کے پیچھے بھاگنے والے ان کے لیے۔ سرکار دو عالم کے الفاظ ہیں، میرا کوئی لفظ اس میں شامل نہیں ہے، نہ میرے جذبات ہے اس میں، نہ میری کوئی حکایت ہے،
فرمایا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یعنی 4 درجے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پیچھے ہے۔ مسجد پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، عزاداری پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی نیکی پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ 5ویں نمبر پہ ہے۔ اور یہ سرکار کے الفاظ اپنے ذہن میں پختہ طریقے سے بٹھا لیں، وَهُوَ أَخَصُّهَا أَجْرًا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے باقی 4 کے مقابلے میں کم ترین اجر رکھتا ہے۔ والدین خود اور اہل و عیال، پھر غریب رشتہ دار، مستحق رشتہ دار، پھر ہمسائے غریب، ان کو ضرورت ہے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مسجد بنوائیں، امام بارگاہ بنائیں، جو بھی نیکیاں کرنے چاہتے ہیں یہ 5ویں نمبر پہ ہے۔ اور خود کمانے والا دوسرے نمبر پہ ہے۔ سب سے پہلا نمبر خرچے میں، مصرف میں والدین کا ہے۔ بہت سے ہم میں ایسے ہیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، یا والدہ یا والد اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو جب ہم کماتے ہیں، مہینے کا بجٹ بناتے ہیں نا، تو وہ جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کا بھی حصہ رکھنا چاہیے۔ کروڑ روپیہ نہ دیں، F16 خرید کے نہ دیں، الخالد ٹینک نہ دیں، کوئی میزائل خرید کے نہ دیں۔ ہر مہینے یہ تو کر سکتے ہو نا، 1500 روپیہ ان کے لیے خرچ کر لیں۔ اگر زندہ ہوتے تو اس سے زیادہ خرچہ ہوتا نا، چھوٹی موٹی دوائی لے لیتے تب بھی 4-5 ہزار روپے تو خرچ ہونا تھا، وہ باقی والا 3-4 ہزار بچت کر لیں۔ ہر مہینے 500-1000 روپے ان کے لیے خرچ کر لیں، تاکہ انہیں اس جہان میں یہ پتہ چلے کہ مجھے چاہنے والا ابھی کوئی زندہ ہے۔ نیکیاں پہنچتی ہیں نا تو بتاتے ہیں، نام سے بتاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ادھر سے بندہ کسی کے لیے نیکی کرتا ہے، ادھر سے فرشتوں کا گروہ وہ لے کر اس کے پاس قبر میں جاتا ہے، بتاتا ہے فلاں ابن فلاں نے تیرے لیے یہ نیک عمل بھیجا ہے۔ تو آپ کا اگر 1.5 لاکھ کا، آپ اس زمانے میں 50-60 ہزار سے کم کسی خاندان کا خرچہ نہیں ہے، تو 50-60 ہزار زندوں کے لیے خرچ کر رہے ہو، 1500 ان کے لیے خرچ نہیں کر سکتے؟ صرف سوچنے کی ضرورت ہے، ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے جو ہیں ان کو ماشاءاللہ 2-4 ہزار روپے آپ جیب خرچ دے دیتے ہیں، لیکن انہیں جنہیں مٹی کے نیچے دفنا دیا ہے ان کی یاد ہی نہیں ہے۔ بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی اس سے دنیا سے گیا ہے، اب لاکھوں روپے نہیں خرچ کر سکتے، 500 100 200 یہ تو خرچ کر سکتے ہیں نا، یہ ہی خرچ کرتے رہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے جب کوئی کسی کے لیے نیکی کرتا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس نیکی کے اجر میں انتہائی زیادہ اضافہ فرما کے اس کو پہنچاتا ہے۔ آپ کنیکشن تو کریں، پھر بے نیاز خالق و مالک اس نیکی کو کئی گنا بڑا کر کے اس تک آپ کی طرف سے ہدیہ پہنچائے گا۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ بحق آل بیت علیہم السلام